آج اگست 2009 کی 8 تاریخ ہے اور ماہ مبارک شعبان 1430 کی 16 تاریخ، اور ہم آج اس مبارک سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھنے والے ہیں، آیت نمبر 10 سے لے کر 15 تک، 10 to 15 آیتیں سورہ مبارک آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمِهَادُ قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بلا شبہ جو لوگ کافر ہو گئے، نہ ان کا مال خدا کے مقابلے میں کچھ کام آئے گا، نہ اولاد، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان لوگوں کا وہی حال ہے جو قوم فرعون کا اور ان سے پہلے گزرنے والوں کا تھا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو اللہ نے ان کے گناہوں کے سبب ان کا مواخذہ کیا، اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ ان لوگوں سے کہہ دو جو کافر ہو گئے کہ تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے اور تمہیں جہنم کی طرف محشور کیا جائے گا جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ جنگ بدر کے موقع پر جو دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے تھے، ان میں تمہارے لیے نشانی موجود تھی، اور ان میں سے ایک گروہ تو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا کافر تھا جسے کھلی آنکھوں سے مد مقابل کی تعداد دوگنی نظر آ رہی تھی، اور اللہ اپنی مدد سے جس کی چاہتا ہے تائید فرماتا ہے۔ بے شک اس میں صاحبان نظر کے لیے عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے دنیاوی خواہشات کی محبت میں بڑی کشش پیدا کر دی گئی ہے، جن میں عورتیں، بچے، سونے چاندی کے ڈھیر، ممتاز گھوڑے، جانور
اور کھیتیاں شامل ہیں، حالانکہ یہ سب دنیاوی زندگی کے سامان ہیں، اور اچھا مستقبل اور انجام تو صرف خدا کے پاس ہے۔ کہہ دو، کیا میں تمہیں ایسی چیزیں بتا دوں جو ان سب سے بہتر ہیں؟ ان لوگوں کے لیے جو پرہیزگار ہیں، ان کے پروردگار کے پاس ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی بھی، اور اللہ اپنے بندوں سے خوب واقف ہے۔ یہ آپ حضرات نے 6 آیتیں آل عمران کی سماعت فرمائیں۔ اس سے پہلے کی آیتیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اوریجنلی اس سے پہلے آیت نمبر 9 تک ان لوگوں کا تذکرہ تھا کہ جنہیں قرآن راسخون فی العلم کہہ رہا ہے، اور راسخون فی العلم کا تذکرہ وہاں آیا تھا جہاں اس سے پہلے کی آیتوں میں بھی قرآن کا تذکرہ تھا، اور آسمانی کتابوں کا ذکر تھا، اور قرآن کے فرقان ہونے کا ذکر تھا۔ پھر قرآن کی آیتوں کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کی 2 قسمیں ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، کچھ آیتیں وہ ہیں جو متشابہ ہیں، اور پھر یہ بتایا گیا تھا کہ وہ آیتیں کہ جو متشابہ ہیں ان کی پیروی بطور خاص، یعنی صرف ان کے پیچھے وہی لوگ پڑے رہتے ہیں کہ جن کے دل میں کجی ہے، اور جو راسخون فی العلم ہیں صرف وہی ہیں جو اللہ کے بعد آیات کی تعویل سے واقف ہیں۔ یہ بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اب یہاں تذکرہ پھر ان لوگوں کا آ رہا ہے، ان الذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جنہوں نے کفر اختیار کیا، یعنی اب یہ اس گروہ کا تذکرہ ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور جو متشابہات ہی کی بات کرتے ہیں، یعنی صرف اگر وہ قرآن مجید کی آیتوں کا حوالہ دیں گے تو ایسی آیتوں کا حوالہ دیں گے جو متشابہ ہیں، جو ایمبیگوس آیتیں ہیں، جو محکم آیتیں نہیں ہیں، ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تاویلہ، تاکہ وہ فتنہ کر سکیں اور تاکہ وہ اپنی من مانی اس میں تعویل کر سکیں جو ان کے دل میں آئے اور جو اصل میں ان کا نظریہ ہے، بجائے اس کے کہ قرآنی آیتوں پر اپنے نظریات کی بنیاد رکھیں، وہ اپنے نظریات پر قرآنی آیتوں کی تعویل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ یہ ان کا انداز اور طریقہ ہے تاکہ وہ فتنہ و فساد کو برقرار رکھ سکیں۔ تو اب یہاں ان کا ذکر آ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کا ذکر کریں، پہلے تھوڑا سا، چونکہ آج 16 تاریخ ہے اور کل کی مبارک تاریخ جو گزری ہے وہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے، اور یا یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے جہاں ہم نے گفتگو کو چھوڑا تھا راسخون فی العلم کے تعارف پر، تو راسخون فی العلم کے مبارک سلسلے کی آخری کڑی جو آج موجود ہے، اور ان کا وجود خود اسی آیت سے ثابت ہے، راسخون فی العلم سے، وما یعلم تاویلہ، تعویل قرآن کوئی نہیں جانتا علاوہ اللہ کے یا اس کے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، اور راسخون فی العلم ہیں جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہے، جو من جانب اللہ علم حاصل کرتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی تعویل آیات الہی سے واقف نہیں ہے۔ تو اب یہاں ظاہر سی بات ہے، اگر قرآن کا وجود ہے جو یقیناً ہے، اور ہر مسلمان اس بات کو مانتا ہے کہ قرآن وہی قرآن ہے اور اس میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی ہے، تو جب یہ قرآن وہی قرآن ہے اور اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور موجود ہے آج اور رہے گا قیامت تک، تو جب قرآن ہے تو مفسر قرآن کا رہنا بھی لازم اور واجب ہے، راسخون فی العلم کا وجود بھی ضروری ہے، اور اس حدیث سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور ثابت ہوتی ہے جو پیغمبر نے ارشاد فرمائی تھی، جو متفق بین الفریقین وہ حدیث ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت ہیں۔ تو کتاب الہی موجود ہے یا نہیں آج؟ جو پیغمبر چھوڑ کر گئے تھے وہ کتاب آج موجود ہے یا نہیں؟ تو ہر مسلمان فوراً کہے گا دعوے کے ساتھ کہ بے شک وہ کتاب موجود ہے۔ جب وہ موجود ہے کتاب، تو وہ جو دوسری چیز پیغمبر ساتھ چھوڑ کر گئے تھے وہ موجود ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں نہیں موجود ہے، تو پیغمبر جو چھوڑ کر گئے، جس میں انہوں نے خاص ہی جملہ بھی اضافہ کیا آخر میں،
یعنی حدیث کا اختتام یہاں ہوتا ہے کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں میرے پاس حوض کوثر تک نہ پہنچ جائیں. مطلب یہ کہ حوض کوثر تک پہنچنے تک جدا ہی نہیں ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ اختتام ہے گویا اس سفر کا، انسانی زندگی کے سفر کا وہ اختتام ہے حوض کوثر. وہاں پر جانے کے بعد اب انسان، کچھ لوگ جنت چلے جائیں گے، کچھ لوگ جہنم چلے جائیں گے، اور قرآن و اہل بیت تو پھر بھی حالانکہ جنت میں بھی ساتھ رہیں گے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو کہا گیا ہے کہ تم کو ہم حکم دیتے ہیں کہ تم ساتھ رہو ان کے. یہ تو ساتھ رہیں گے وہاں تک، لیکن تم بھی وہاں تک ان کے ساتھ رہو گے تو پھر آگے بھی تم ان کے ساتھ ہی چلتے رہو گے. تو قرآن اور اہل بیت کا وجود، تو ایک کا وجود ثابت ہے تو دوسرے کا وجود خود بخود ثابت ہو جائے گا، قرآن کی اس آیت کی روشنی میں بھی اور پیغمبر اسلام کی اس حدیث کی روشنی میں بھی. اب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر ایسی بات ہے کہ قرآن تو موجود ہے بے شک بلا شبہ، لیکن راسخون فی العلم اگر موجود ہیں تو کیا ہم ان سے براہ راست علم حاصل کر سکتے ہیں؟ تو قرآن تو موجود ہے. جہاں تک علم حاصل کرنے کی بات ہے، اہل بیت نے کسی آیت کی تفسیر میں کوئی کمی چھوڑی نہیں ہے. تفاسیر موجود ہیں، اوریجنلی احادیث موجود ہیں، اور ہر آیت کے تعلق سے ائمہ کے اقوال موجود ہیں. مخصوصاً وہ آیتیں کہ جو ایمبیگوس ہیں ان کے سلسلے میں قوانین ائمہ نے اور قواعد معین کر دیے ہیں اور بتا دیا کہ ان کو کیسے سمجھا جائے. کچھ رولز اور پرنسپلز بتا دیے ہیں کہ آپ ان کے بیس پر قرآن مجید کو آپ سمجھ سکیں اگر کوئی ایسی آیت ہے جس کے بارے میں کوئی حدیث آپ کو نہ ملے ائمہ سے. تو ائمہ نے قرآن مجید کی تشریح میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. تو کمی جب نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اگر قرآن کو ہم کو سمجھنا ہے تو اہل بیت ہی اوریجنل سورس ہیں. جب آپ اس اوریجنل سورس کو جو راسخون فی العلم کا سورس اس کو چھوڑیں گے تو دیکھیں کتنی واضح بات ہے کہ متشابہات، یعنی قرآن مجید میں کچھ ایسی آیتیں جو ہر انسان اس کی تعویل نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا اور کرنے کی کوشش کرے گا تو ہر شخص کی تعویل الگ الگ ہوگی. جب سب کی تعویلیں الگ ہوگی، ہر شخص اپنا انٹرپریٹیشن الگ پیش کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ خود کو جو اسکالر قرار دے گا، اور وہ خود بھی، یعنی کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے دعویٰ کیا ہے کہ وہ راسخون فی العلم ہے. تو جب وہ راسخون، تو پھر ہر وہ شخص کہ جو قرآن پڑھنے لگے وہ راسخون فی العلم ہو گیا. اس نے اپنا انٹرپریٹیشن کیا، 4 آدمی نے اس کو تسلیم کر لیا، ایک گروپ بن گیا. کسی اور نہ کہ اس آیت کو کسی اور طریقے سے پیش کیا، اس کا ایک گروپ بن گیا، اور اسی انداز سے فرقے بنے. اسی انداز سے آج عالم اسلام ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. قرآن سب کے یہاں ایک ہے، قرآن پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. جتنے فرقے ہیں، جتنے بھی آپس میں لڑ لیں، لیکن سب اس پر متفق ہیں کہ قرآن کا لفظ لفظ اللہ کا کلام ہے، جو آج کتاب ہمارے پاس موجود ہے. اختلاف کس جگہ ہے؟ اختلاف تعویل میں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے قرآن ایک ہے ایسے ہی تعویل کرنے والے بھی ایک ہوں، تب مسلمان ایک رہیں گے. اور اس کی صورت یہی ہے کہ ہم اہل بیت کو تسلیم کریں اور امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اہل بیت کی ان فرد کی آخری فرد ابھی موجود ہیں، اور اس وقت یہ وقت نہیں ہے کہ ہم اس سلسلے میں تفصیل میں جائیں اور دلائل پیش کریں. دلائل موجود ہیں کتابوں میں، اور عقل و نقل سے ثابت ہے امام کا وجود. اور اسی لیے ہم ان کو جب ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن، اے قرآن کے شریک آپ پر ہمارا سلام ہو. اور ایک بات یہاں اس سے پہلے شاید ہم کسی موقع پہ ذکر کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر بھی یہ بات آ جائے کہ امام جب آئیں گے تو وہ قرآن کے تعلق سے، چونکہ وہ شریک قرآن ہیں، تو اوریجنل تعویل قرآن کی ہر آیت کی امام صحیح طریقے سے پیش کریں گے. جتنے علوم پوشیدہ ہیں ان تمام علوم کو امام آنے کے بعد ظاہر کریں گے. اور بہت سے لوگ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ امام جب آئیں گے تو وہ اصل قرآن لے کر آئیں گے. تو یہ بات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امام جو اصل قرآن لے کر آئیں گے اس سے کیا مراد ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن کوئی اور ہوگا جو امام لے کر آئیں گے اور ایک دم ہم کو سرپرائز ہوگا کہ ارے ہم تو یہ قرآن پڑھ رہے تھے، یہ تو کچھ اور قرآن ہے. نہیں، استغفر اللہ، نعوذ باللہ. یہ ایک ایک لفظ وہی قرآن ہے جو امام لے کر آئیں گے. تو پھر وہ کون سا قرآن جو امام لے کر آئیں گے، جس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں کہ شیعوں کا
ایک الگ قرآن ہے اور شیعوں کے امام ایک جو ہے قرآن لے کر آئیں گے، ایسا نہیں ہے۔ شیعوں کے پہلے امام نے جو قرآن دیا تھا امت کو اور امت نے قبول نہیں کیا تھا، امام جو آخری آئے گا شیعوں کا، وہ اس قرآن کو، پہلے امام کے پیش کیے ہوئے قرآن کو دنیا کے سامنے پیش کرے گا۔ تو وہ پہلے امام نے جو پیش کیا تھا قرآن، وہ کیا تھا؟ کیا وہ کوئی اور قرآن تھا؟ وہ بھی یہی قرآن تھا، لیکن راسخون فی العلم نے جمع کیا تھا، اس فرد نے جمع کیا تھا جو راسخون فی العلم کی سب سے پہلی، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے پہلی فرد تھی۔ جب انہوں نے جمع کیا تو وما یعلم تاویلہ، بہت سی قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ جو الگ الگ مفسرین اس کی تفسیریں کرتے ہیں، اور خدا یہ کہہ رہا ہے کہ کرتے رہو تم تفسیر، لیکن اس کی تفسیر یا میں جانتا ہوں یا راسخون فی العلم جانتے ہیں۔ تو یا رسول اللہ جانتے ہیں یا حضرت علی جانتے ہیں۔ جو جانتا تھا اس نے ہر آیت کے تعلق سے لکھ دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ تفسیر یہ ہے، یہ آیت وہاں نازل ہوئی، یہاں فلاں کے شخص کے جو ہے سلسلے میں نازل ہوئی، یہ اس کی تعریف ہے، یہ اس کی برائی ہے، نام تک اس کے اندر امام نے لکھ دیے ہیں۔ وہ چیزیں امام آ کے ظاہر کر دیں گے، کوئی ایمبیگویٹی باقی نہیں رہ جائے گی، کوئی ابہام باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو قرآن وہی ہے، تفسیریں الگ الگ ہیں، آج بھی تفسیریں الگ ہیں۔ تو تفسیر الگ ہونے سے قرآن کی تو کوئی خطا نہیں کسی کو، تفسیریں لوگوں نے اپنی اپنی الگ کی ہیں، لیکن اگر صحیح تفسیر چاہیے اور صحیح تعویل چاہیے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ سے لو وہ تفسیر، تو اللہ سے کیسے لوگے؟ یا پھر راسخون فی العلم سے لو۔ راسخون فی العلم یا رسول اللہ ہیں یا ائمہ اطہار ہیں۔ امام زمانہ انشاءاللہ جب تشریف لائیں گے تو اسی حقیقی تعویل کو دنیا کے سامنے پیش فرمائیں گے، جس سے اس دنیا میں عدل و انصاف پوری کائنات میں قائم ہوگا، اور جس دنیا نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، دنیا کا ہر انسان مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس قرآن کو اور اس کی تعلیمات کو قبول کر لے۔ اب آئیے یہ آیت ہے جس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ کافر ہیں، تو چونکہ اس سے پہلے ان کا ذکر کیا جا چکا تھا، جن کے دل ٹیڑھے ہیں اور متشابہات کے جو لوگ پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اب انہی کی تشریح، انہی کی صفات گویا کہ آگے بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جو کافر ہیں اور وہ جو متشابہات کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں اور قرآن مجید کی غلط تعویلیں کرتے ہیں، حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور انہیں فخر اس بات پر ہے کہ ان کے پاس مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، پیسہ ہے، شہرت ہے، یہ تمام باتیں ہیں، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا مال کام آنے والا ہے اور نہ ہی ان کی اولاد کام آنے والی ہے، اور نتیجتاً یہ لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ وقود النار، نار یعنی آگ، وقود یعنی ایندھن، اس کا ایندھن بننے والے ہیں۔ قرآن مجید نے ایک بات قابل غور ہے یہاں، دیکھیں یہاں دو باتوں کا ذکر کیا، نہ ان کا مال کام آنے والا ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ تو ان دو کا ذکر کیوں کیا؟ تو قرآن نے اور بھی جگہ جگہ مال اور اولاد کا ذکر کیا ہے، دونوں صورتوں میں، اچھائی میں بھی برائی میں بھی۔ ان دونوں کو نعمت بھی قرار دیا ہے، اور ان دونوں کو خود قرآن مجید نے سبب گویا امتحان بھی قرار دیا ہے، اور ان کو فتنہ بھی قرار دیا ہے۔ اور فتنے کے معنی خیر عربی میں مختلف ہیں، اور ان میں سے ایک مفہوم فتنے کا امتحان بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنۃ، تمہاری اموال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں۔ فتنہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ امتحان ہے تمہارے لیے، یا وہ جو آیت ہے مشہور آپ حضرات سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے ان تمام چیزوں سے جس میں مال اور اولاد کا بھی ذکر ثمرات کے حوالے سے کر دیا گیا۔ تو چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ساری اس کی کاوشیں مال کے لیے ہیں، یعنی جو کچھ بھی صبح و شام وہ تک و دو کرتا ہے اور دوڑ بھاگ کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، اور اس کے جتنا سٹرگل ہے فار دا سیک آف منی، پیسے کمانے کے لیے، یہی تو ہے۔ حد یہ ہے کہ وہ چیز جس کا پیسے سے تعلق نہیں تھا اور پہلے اس کو پیسے سے اس کا مقابلہ کیا جاتا تھا، اور وہ ہے علم،
آج علم بھی پیسے سے اتنا جڑ گیا ہے کہ اگر آپ کسی چھوٹے بچے سے بھی پوچھیں کہ تم کیا کورس کرنے والے ہو، تو اس نے کہا وہ والا کروں گا جس میں پیسے زیادہ ملیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو گویا کہ اب علم کو بھی مال سے جوڑ دیا گیا، جبکہ علم ایک الگ فضیلت تھی جس کا مقابلہ مال سے کیا جاتا تھا کہ مال بہتر ہے کہ علم بہتر ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ چیزیں الگ ہی نہیں ہیں تو بہتر کیا مطلب، وہی پیسہ ہے، وہی مال ہے۔ تو مال انسان کی زندگی کا ٹارگٹ ہے، لیکن اگر کسی سے پوچھو کہ تم یہ مال کیوں جمع کر رہے ہو، بڈھے ہو گئے کوشش کرتے کرتے، تمہارا بڑھاپا آ گیا، یہ تمہارے حال ہو گیا، کیا تم پیچھے پڑے ہو مال کے؟ تو وہ کہے گا کہ بھئی ٹھیک ہے، میں ہی تو بڈھا ہو گیا ہوں، میرے بچے تو بوڑھے نہیں ہوئے، میرے کام آیا جتنا آ گیا، جو میرے کام نہیں آئے گا میرے بچوں کے کام آئے گا۔ تو جو کچھ اس کی محنتیں ہیں مال کے لیے ہیں اور مال اولاد کے لیے۔ اب اگر جھوٹ بولتا ہے، حد یہ کہ اللہ اور رسول کے مقابلے پر آتا ہے، جھوٹی تعویلیں کرتا ہے قرآن مجید کی، تجارت بنا لیتا ہے دین کو، جو بھی کرتا ہے انسان، اس کا مقصد کیا ہے؟ مال اور اولاد ہے۔ قرآن یہ بات وضاحت سے کہہ رہا ہے کہ تم جو آج جو کچھ بھی کر رہے ہو اپنے مال اور اولاد کے لیے کر رہے ہو، یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ میں جب پہنچو گے، نہ تمہارے مال کام آنے والا ہے، نہ تمہاری اولاد کام آنے والی ہے۔ حالانکہ اسی قرآن میں متعدد آیتیں، اس وقت نہیں کہ ہم ان کا حوالہ دیں، متعدد آیتیں ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کریں اور مال کو صحیح خرچ کریں امانت داری کے ساتھ، تو یہی مال اور اولاد ہی ہیں جو اصل میں خدا کی بارگاہ میں کام آنے والے ہیں۔ توجہ کیجئے، تو جو چیز نہیں کام آنے والی ہے وہی چیز کام آنے والی ہے، شرط یہ ہے کہ آپ اس کو صحیح استعمال کریں۔ تو اوریجنلی بنیادی طور پر انسان کا امتحان ہو گیا کہ مال اور اولاد کو وہ ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ اگر صحیح طریقے سے اس نے اس سلسلے میں اپنے کردار کو محفوظ رکھا تو گویا کہ اسے ثواب ملے گا، اور اگر مال و اولاد کے سلسلے میں اپنی نیت کو اس نے درست نہیں رکھا تو اسے عذاب ملے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں کوئی چیز بچانے والی اس کی نہیں ہے۔ کداب آل فرعون، دعب اصل میں عادت اور خصلت کو کہتے ہیں، انسان کسی ایک کام کو بار بار انجام دے اور اس کی ہیبٹ ہو جائے، اس کی عادت ہو جائے، اس کو دعب کہا جاتا ہے۔ کداب آل فرعون یعنی ان کا حال وہی حال ہے اور ان کی عادتیں وہی عادتیں ہیں جو آل فرعون کی تھیں۔ فرعون کی قوم کا تذکرہ یہاں کیا گیا ہے، والذین من قبلہم، اور بلکہ فرعون سے بھی پہلے جو لوگ گزرے ہیں، نمرود، شداد، یہ ان لوگوں کا ذکر ہے۔ تو اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں گویا کہ ان کا بھی یہی حال تھا جو ان لوگوں کا حال ہے۔ کیا حال تھا؟ کیا وہی عادتیں ہیں؟ کیا عادتیں ہیں؟ دونوں میں کیا چیزیں مشترک ہیں؟ کیا چیزیں کامن ہیں قوم فرعون میں اور ان لوگوں میں جو قرآن مجید کی غلط تعویل کرتے ہیں؟ یعنی معلوم ہے صاف، آج خود مسلمانوں کو آپ دیکھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اس آیت کا مطلب ہے، مگر صرف پیسہ کمانے کے لیے آیت کے مطلب دوسرا بتاتے ہیں۔ اگر آج تمام مسلمان کم سے کم یہ طے کر لیں کہ ہم سچ بولیں گے اور جو کچھ قرآن نے لکھا ہم اسی کو پیش کریں گے، تو بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ تو کیا چیز مشترک ہے ان کے درمیان؟ کذبوا بآیاتنا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، اخذہم اللہ، اللہ نے ان کو لے لیا۔ اخذ عربی میں لینے کو کہتے ہیں، گرفت میں لے لیا۔ لینے کا مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اللہ نے ان کو سزا دی، جسے گرفتار کر لیا جاتا ہے نا، پکڑ لیا جاتا ہے، اللہ نے انہیں پکڑ لیا، گرفتار کر لیا، گرفت میں لے لیا۔ اخذہم اللہ یعنی اسی سے وہ لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں مؤاخذہ، مؤاخذہ اسی لفظ سے، یعنی ان کا اللہ نے حساب لیا، ان کو اللہ نے گرفتار کیا، اللہ نے ان کو گرفت میں لے لیا، ان کا مؤاخذہ کیا، بذنوبہم، اپنے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ بہت شدید سزا دینے والا ہے۔ اب اس کے بعد قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، یہ جو آیت ہے کہ کافروں سے کہہ دو کہ تم بہت جلد مغلوب ہو جاؤ گے، یعنی ایک ہوتا ہے غالب جو جیت جائے، ایک ہوتا ہے وہ جو ہار جائے، تم بہت جلد ہار جانے والے ہو، تمہیں بہت جلد شکست ہونے والی ہے۔ یہ کیا مطلب، کس کو کہا جا رہا ہے، کس طرح کی شکست؟ تو مجموع البیان میں ایک روایت پیش کی گئی ہے
شان نزول کے تعلق سے اس آیت کے، یعنی شان نزول آپ سمجھتے ہیں کس کو کہتے ہیں، یعنی وہ موقع کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور وہ موضوع جس بنا پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافروں کو شکست ہوئی اور مسلمان پورے گویا کہ فتح و ظفر کے ساتھ واپس مدینے پہنچے ہیں، تو مدینے کے یہودیوں نے کہنا شروع کیا کہ بھئی یہ تو وہی رسول ہے کہ جس کا وعدہ ہم سے کیا گیا ہے اور جس کی تعریف ہمارے نبی موسیٰ نے کی تھی، یہ تو وہی تمام علامتیں نظر آ رہی ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو بالکل بے سر و سامان تھے، اور ان کے مقابلے پر کتنی بڑی فوج تھی، کیسا تیار لشکر تھا، اور ان کو شکست دے کے آ گئی۔ یہ تو شان صرف اصلی نبی کی، لہٰذا یہی نبی ہے۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ ابھی صبر کرو، یہ تو پہلی تو جنگ ہوئی ہے، ہماری کتاب میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس نبی کو کبھی شکست نہیں ہوگی، کسی جنگ میں شکست ہوگی نہیں، ابھی تو یہ پہلی تو جنگ ہے، تو تم کیوں جلدی کر رہے ہو، انتظار کرو۔ اس کے بعد جب احد کا واقعہ ہوا اور احد میں مسلمانوں کو درمیان میں تھوڑی سی شکست ہوئی، نتیجہ تو بعد میں حضرت علی کی شجاعت کی بنا پر اور ان کے چند ساتھیوں کی شجاعت کی وجہ سے پھر دوبارہ مسلمانوں کو فتح ہوئی، لیکن کافی نقصان مسلمانوں کا ہوا احد میں۔ جتنا نقصان پچھلی مرتبہ کافروں کا ہوا تھا بدر میں، اتنا نقصان مسلمانوں کا ہو گیا احد میں، اور کافروں کا کم ہوا احد میں، یعنی الٹا ہو گیا معاملہ۔ شکست اگرچہ بعد میں بھی کافروں ہی کی ہوئی، لیکن شہرت یہ ہوئی، وہ جو ایک امیج بن گئی تھی مسلمانوں کی کہ بھئی دیکھو مختصر سے 313 تھے اور اس طرف 1000 سے زیادہ تھے مسلمانوں کے پاس۔ حیرت، آپ یعنی دیکھیں اگر ہسٹری پڑھیں تو حیرت ہوتی ہے، مسلمان 313 تھے اور اس طرف جنگ بدر میں 1000 یا کچھ کم و بیش تھے، یعنی 3 گنا تعداد تھی، 3 times، بلکہ more than 3 times ان کی تعداد تھی۔ مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، یعنی جنگ میں اس زمانے میں گھوڑے کا ہونا لازمی ہوتا تھا، اور گویا کہ اگر گھوڑے ہیں تو سمجھا جاتا تھا کہ ان کے پاس ہاں صحیح جنگ کا ساز و سامان ہے، جیسے آج کل ٹینک، یعنی ایسی ایک مثال دی جا سکتی ہے۔ 2 گھوڑے، جبکہ کافروں کے پاس 100 گھوڑے، کہاں 100 اور کہاں 2۔ اچھا، تلوار تو ہر شخص کے پاس ہوا کرتی تھی اس زمانے میں، لیکن مسلمانوں کی یہ حالت تھی اور بے سر و سامانی کی یہ کیفیت تھی کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کے پاس تلواریں جس سے جنگ کی جاتی ہے، وہ تلواریں 8 تھیں، صرف 8 تلواروں سے 313 آدمی لڑیں گے۔ اب یہ نہیں لکھا بعد میں کہ پھر ان کے ہاتھ میں کیا تھا، خیر نیزے ہو سکتے ہیں ان کے پاس، اور تیر تھے ان کے پاس، دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں ان کے پاس، لیکن تلوار چونکہ ایک مہنگی شے ہوتی تھی اس زمانے میں، جیسے آج کل بھی اسلحے مختلف قسم کے اسلحے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ والے اسلحے ہیں، ان کے پاس یہ والے اسلحے ہیں، ان کے پاس چھوٹے اسلحے ہیں، ان کے پاس بڑے اسلحے ہیں، تو اسلحے سے جنگ ہوتی ہے اور اسلحے سے جنگ جیتنے والے کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی مطلب یہ والی فوج جیت جائے گی اس لیے کہ اس کے پاس یہ والے اسلحے موجود ہیں۔ ان کے پاس کچھ تھا ہی نہیں۔ اونٹ وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر سامان لادا جاتا ہے، اپنا پرسنل سامان، جنگ کا سامان، دوسرے سامان۔ بتاتے ہیں صرف 70 اونٹ تھے، اور ان کے پاس اس طرف ہزاروں اونٹ تھے، ہزاروں، کہاں 70، یعنی کوئی مقابلہ نہیں تھا ان 2 فوجوں کا، مگر اس کے باوجود بھی مسلمان جیتے، اور کس طرح جیتے کہ ان کے مسلمانوں کے صرف 22 آدمی شہید ہوئے جنگ بدر میں، اور اس طرف 70 آدمی قتل کیے گئے، اور 70 اسیر ہوئے، گرفتار ہوئے۔ یعنی بہت بڑی بات ہے یہ ایسی بات تھی کہ جس میں پورے عرب میں مسلمانوں کی دھاک جم گئی تھی۔ مسلمان کیا کہنے اسلام کے، کیا کہنے اسلام طاقت کی ایک عظمت اور ایک رعب اور جلال دلوں پر بیٹھ گیا تھا، لیکن جب جنگ احد ہوئی تو معاملہ پلٹ گیا، اور جنگ احد کے بعد پھر آس پاس کی چھوٹے چھوٹے جو گروپ تھے جو اسلام کے دشمن تھے، ان کی بھی ہمتیں بڑھنے لگیں، اور یہودیوں کا تو یہ حال ہوا کہ انہوں نے وہ
معاہدہ بھی توڑ دیا رسول اللہ سے جو ان سے امن معاہدہ ہوا تھا، صرف اس بیس پر کہہ رہے اب یہ کیا کریں گے، تو مسلمان تو ٹوٹ گئے، ختم، وہ ایک جنگ ہو گئی تھی، اتفاق سے جیت گئے، کہہ بھی دیا ان سے کہ بھئی دیکھو آپ تو ایسے فوج سے آپ کا مقابلہ تھا مشرکین سے، انہیں کوئی تجربہ ہی نہیں تھا، اس لیے آپ جیت گئے بدر میں۔ اب یہاں اسی کی بات کی جا رہی ہے، اور دیکھیں یہ آیت ہے معجزہ، قرآن مجید کئی رخ سے معجزہ ہے۔ ایک رخ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کا یہ ہے کہ قرآن میں غیب کی خبریں دی گئی ہیں، مستقبل کی پریڈکشنز، پروفیسیز۔ تو جو پروفیسی ہے، جو پریڈکشن ہے، جو قرآن نے پیشن گویا کی ہیں، وہ پوری ہوئی ہیں، اور یہ قرآن کے اعجاز کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر قرآن انہی سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم جنگ احد کے بعد تم نے معاہدہ، اچھا نہ صرف یہ کہ معاہدہ توڑا بلکہ ان میں سے 60 آدمی ان یہودیوں میں سے کفار مکہ کے پاس گئے اور ان کے ساتھ جا کے معاہدہ کیا۔ رسول اللہ سے تو معاہدہ امن توڑ دیا، ان سے جا کے معاہدہ کر رہے ہیں کہ ہم لوگ مل کے ان سے جنگ کریں گے، مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو قرآن نے کہا ان کافروں سے کہہ دو ستغلبون، تم بہت جلد شکست کھانے والے ہو۔ تو اب احد کے بعد مسلمانوں کی کیفیت کیا ہو گئی تھی؟ قرآن نے کہا کہ تمہاری بات ہو رہی ہے کہ تم شکست کھا جاؤ گے، یہ تو ہوگا دنیا میں تمہارا حال کہ ذلیل ہوگے، شکست بھی کھاؤ گے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ تحشرون الی جہنم۔ حشر کہتے ہیں جمع کرنے کو، اور نہ صرف جمع کرنے کو بلکہ جمع کر کے ہانکنے کو، لے جانے کو، ایک طرف کھینچ کے لے جانا، اس کو کہتے ہیں حشر کرنا۔ اس لیے حشر و نشر کا لفظ جو استعمال ہم کرتے ہیں، تحشرون الی جہنم، تمہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، جمع کر کے لے جائے گا، یہ تمہارا آخرت میں ہوگا۔ وبئس المہاد، مہاد مہد سے ہے، مہد یعنی وہ جگہ جہاں انسان جا کے سوتا ہے، لیٹتا ہے، آرام کرتا ہے، تو آرام گاہ کو مہد کہتے ہیں۔ اسی لیے من المہد الی اللحد والی جو حدیث ہے آپ کی ذہنوں میں ہوگی کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو مہد سے لحد تک۔ تو مہد یعنی وہ پہلی آرام کی جگہ جہاں بچے کو سکون ملتا ہے، اس کے لیٹنے کی جگہ۔ تو لیکن بئس المہاد کا مطلب ہے ٹھکانہ، بدترین ٹھکانہ۔ ٹھکانے میں تو انسان کو آرام ملتا ہے، تمہیں وہاں آرام نہیں ملنا، بدترین جگہ ہے وہ، جہاں تم آخر میں، جہاں تمہارا ٹھکانہ لاسٹ، جہاں پر تم جانے والے ہو، جہنم۔ تو یہاں پر تم یہ سب باتیں کرتے رہتے ہو، اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، حق کے خلاف، سچائی کے خلاف، عدل کے خلاف، انصاف کے خلاف، انسانیت کے خلاف، اور وہی چیزیں آج ہو رہی ہیں۔ تو گویا کہ قرآن جب بات کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے لیے ایک آیت نازل ہوئی ہو، لیکن قرآن کی وہ آیت، اس کا پیغام قیامت تک کے لیے ہوتا ہے، ہر دور کے لیے ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے ہوتا ہے۔ تو قرآن کی آیتوں کے جو پیغامات ہیں وہ محدود نہیں ہوتے، ہو سکتا ہے کہ شان نزول محدود ہو، لیکن پیغام محدود نہیں ہے، وہ آج کے لیے بھی ہے۔ اگر کچھ لوگ اس طرح کے ہیں تو ان کے اوپر بھی یہ آیت فٹ ہوتی ہے۔ تو قرآن نے انہیں یہ کہا، بتایا کہ تمہاری شکست ہونے والی، تم فکر نہ کرو، اور پھر اس کے بعد مثال دی، لقد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا۔ اب یہاں حوالہ دیا جا رہا ہے بدر کا، کہ تم آج اس احد کے اوپر اتنا شور مچا رہے ہو، اور یہ احد میں ذرا سی مسلمانوں کو تھوڑی شکست ہو گئی تھی، تو تم نے یہ حال کیا پروپیگنڈے کا، اور تمہاری یہ ہمتیں بڑھ گئیں۔ تمہارے لیے کیا وہ نشانی کم تھی کہ جب دو گروہ آمنے سامنے آئے؟ اب یہاں بدر کا حوالہ قرآن نے دیا اس آیت میں، آیت نمبر 13 میں، کہ تم کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی اس واقعے سے کہ جس میں دو گروہ ایک دوسرے کے مقابلے پر آ گئے۔ اب تفصیلات تو ہم بیان کر چکے ہیں کہ کس طرح ایک دوسرے کے مقابلے پر آئے، 313، 1000 سے زیادہ لوگوں کے مقابلے پر آئے۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، اس میں دو طرح کے لوگ تھے، دو گروہ تھے، دو گروپ تھے، دونوں کا ہر ایک کا ایک موٹیو ہوتا ہے نا لڑنے کا، تو ان کا کیا تھا پرپز، ان کا کیا تھا پرپز۔ تو ایک گروہ ہوا تھا کہ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ ہوا تھا جو صرف اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا۔ وَأُخْرَى كَافِرَةٌ،
اور دوسرا گروہ کافروں کا گروہ تھا. تو ایک گروہ اللہ کے راہ میں گویا کہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ وہ جیتا ہی اس لیے کہ وہ صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا, اور دوسری طرف کفر تھا, شرک تھا, نفاق تھا. یرونہم مثلیہم رأی العین, جیتے کیسے, اللہ کی تائید کیسے ہوتی ہے, اللہ کی نصرت کیسے ہوتی ہے. تو کہا کہ اس جنگ میں وہ یرونہم, وہ دیکھ رہے تھے اپنے مد مقابل کو دوگنا, 2 times, ڈبل ان کو نظر آ رہے تھے. اب یہاں پر کافی بحث کی ہے مفسرین نے, وقت نہیں رہ گیا کہ ہم آپ کے ساتھ اس بحث میں جائیں, لیکن اختصار کے ساتھ تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ کیا بحث ہو سکتی ہے یہاں, اور قرآن مجید کی آیتوں کو پر کس طرح تحقیقات کی جاتی ہیں اگر کہیں کوئی ابہام رہ جائے تو. یرونہم, وہ انہیں دیکھ رہے تھے. اب یہاں پر یہ ہم کی جو ضمیر ہے یہ کدھر جا رہی ہے, کون دیکھ رہے تھے اور کس کو دیکھ رہے تھے؟ اس لیے کہ 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا کہ 2 گروہ آمنے سامنے تھے, وہ اپنے مد مقابل کو ڈبل دیکھ رہے تھے. کون سا والا گروہ اپنے مد مقابل کو ڈبل دیکھ رہا تھا؟ اب یہاں پر 2 اقوال ہیں اور دونوں کافی مضبوط ہیں اور دونوں نے کافی اپنی دلیلیں پیش کی ہیں. تو ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ اس سے مراد کافر ہیں جو مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے تھے, اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. کہتے ہیں کہ نہیں, وہ مسلمان تھے کہ جو ان کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے. کیا مطلب دگنا دیکھ رہے تھے؟ ان کی تعداد تھی 3 گنا زیادہ, اور وہ اللہ نے ان کی نظر میں اس تعداد کو کم کیا اور صرف دگنا دیکھ رہے تھے. تو یہ 313 تھے, ان کو دیکھ رہے تھے کہ 626 ہیں, بس اتنا نظر آ رہا تھا مسلمانوں کو. تو ڈبل کی تعداد ہو تو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ان یکم منکم مئۃ یغلبوا مئتین, اگر تم میں سے 100 ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. تو اللہ کا وعدہ ہے, تو مسلمان کو معلوم تھا کہ اللہ کا تو وعدہ ہے, ڈبل کا تو وعدہ ہے, ٹربل کا کیا ہوگا. تو اس اطمینان کو باقی رکھنے کے لیے کہا کوئی بات نہیں, ہم کچھ ایسا کریں گے کہ تم ان کو صرف ڈبل ہی دیکھو گے, ٹربل نہیں دیکھو گے, اوریجنل تعداد نظر نہیں آئے گی. ایک تو یہ نظریہ. دوسرا نظریہ ہے کہ نہیں, بلکہ پہلا نظریہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, تو بہر کیف اختصار کے ساتھ یہ کہ دونوں قابل قبول ہیں, اس لیے کہ قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہیں کہ اگر ہم اس بحث میں جائیں تو دونوں کی تائید ہو سکتی ہے. لیکن یہاں زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ کافر ان کو ڈبل دیکھ رہے تھے. اس رائے کو ترجیح حاصل ہے یہاں پر کہ کافر مسلمانوں کو ڈبل دیکھ رہے تھے. اچھا, اب ڈبل کس طرح دیکھ رہے تھے, اس میں بھی بحث ہے کہ ڈبل اپنے سے ڈبل دیکھ رہے تھے یا جو مسلمانوں کی اوریجنل تعداد تھی اس سے ڈبل دیکھ رہے تھے. پھر یہاں پر بحث آتی ہے. تو دیکھیں یہی تو بات ہے کہ جہاں پر اب آپ ابھی پڑھ رہے ہیں یہ, اور اتنا ظاہراً کتنا کلیئر ہے, صاف ہے, لیکن خالی ہم کی ضمیر کدھر جا رہی ہے, اس میں اتنی بحثیں ہو گئیں. تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تم کو قرآن کافی ہے؟ اتنی بحثیں ہونے کے بعد یہ مفسرین اور سب کی اپنی اپنی دلیلیں ہیں, سب اپنے اپنے سپورٹ میں کچھ جو ہے لا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک سمپل واقعہ بھی کوئی واقعہ جنگ کا پیش کرتا ہے, اس کو بھی تم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے بغیر راسخون فی العلم کے. چجائے کہ دقیق علمی فکری مسائل جو علم و حکمت پر بحث کرتے ہوں, اگر وہ قرآن پیش کر رہا ہے تم کیسے سمجھ سکتے ہو بغیر راسخون فی العلم کے؟ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء, اور اللہ اپنی نصرت کے ذریعے سے لوگوں کی تائید کرتا ہے. کس کی؟ جس کی وہ چاہتا ہے اس کی تائید کرتا ہے. تو کچھ کی تو تائید کرتا ہے اور کچھ کے لیے کیا ہو جاتا ہے, ان فی ذلک لعبرۃ لاولی الابصار. اب یہ عبرت بن جاتا ہے, درس, سبق ان لوگوں کے لیے جو صاحبان نظر ہیں, جو عقل و فکر سے کام لیتے ہیں. تو وقت تمام ہو گیا ہے, اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آیتیں کور کر لیں, لیکن اس کا التزام بھی ملحوظ ہے اور برقرار رکھنا ہے کہ وقت پر تمام ہو اور 40 منٹ سے زیادہ وقت نہ ہو جائے.
40 منٹ ہمارے پورے ہوئے اور ہمارے درس تمام ہوا۔ انشاءاللہ جو 2 آیتیں آج بیان کرنے سے رہ گئیں ان پر ہم آئندہ گفتگو کریں گے اور وہیں سے گفتگو آگے بڑھے گی۔ پروردگار ہم لوگوں کو ان میں شامل فرمائے جو اللہ اور راسخون فی العلم سے علم حاصل کرنے والے ہیں۔ صلوات بر محمد و آلہ